اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی حضرات کا، کیمرہ مین حضرات، فوٹوگرافر، رپورٹر حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ تشریف لائے ہیں۔ اس وقت شہر کراچی میں بدترین صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی۔ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت مارچ کر رہی ہے پاکستان کی حکومت کے حوالے سے اور پاکستان فتح کرنے کے لیے یہ نکلے ہوئے ہیں، اور بالکل اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ان کی حکومت ہے، جہاں پر پیپلز پارٹی کا اقتدار ہے، وہاں روز جوان قتل ہو رہے ہیں ڈکیتوں کے ہاتھوں، اور ڈاکو، اسنیچر یہ کھلے عام گھومتے پھر رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں۔ روزانہ واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ کل بھی کورنگی لانڈی کی طرف ایک 19 سال کے بچے کو قتل کر دیا گیا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ جب ہم دلدوز واقعات دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی حکومت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ ایسی حکومت جو اپنی بنیادی ذمہ داریاں ادا نہ کرے، وہ کیسے جو ہے وہ پورے پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتی ہے؟ اس لیے یہ سندھ حکومت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے تمام مسائل کے حل کے لیے طویل جد و جہد کر رہی ہے، اور اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اسٹریٹ کرائمز ہیں، جس میں صرف اس مہینے میں اب تک 4000 واقعات جو ہے وہ کوٹ ہو چکے ہیں پچھلے فروری کے مہینے میں، جو اسنیچنگ کے ہیں، موبائل کے، باقی موٹر سائیکلوں کا چھننا، نقدی اور زیورات کا چھننا، کاروں کا چھننا، یہ تقریباً جو ہے وہ ہر مہینے اب 8 سے 10,000 واقعات ہو رہے ہیں، اور اسی طرح اب جانیں بھی جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں خاموش نہیں رہا جا سکتا، لہٰذا جماعت اسلامی نے کل ایک بہت اہم ہماری مشاورت ہوئی تھی، تو اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ 6 مارچ کو شہر کے 40-50 تھانوں پہ ہم پہلے فیز میں مظاہرے کریں گے، احتجاج کریں گے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن اور پولیس انتظامیہ کی ملی بھگت کے بغیر جرائم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر کسی علاقے میں ڈکیت موجود ہیں، ڈاکو موجود ہیں، اگر کسی علاقے کے اندر منشیات کے اڈے چل رہے ہیں اور ان کو نہیں کوئی پکڑ رہا، یہ ممکن نہیں ہے کہ پولیس کی اس میں مدد شامل نہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں یقیناً، لیکن بحیثیت مجموعی یہ پولیس کا ادارہ ایک کرپشن کا ادارہ ہے، اور اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے وہ بالکل ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور پوری کرپٹ مافیا کی سرپرستی یہ پولیس کرتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ نوجوانوں میں زہر اتارا جا رہا ہو منشیات کا، اور گٹکے کی فیکٹریاں چل رہی ہوں؟ کیسے ممکن ہے کہ لوگ دن دہاڑے بڑی سڑکوں کے اوپر لوگوں کے پیسے اور موبائل چھینتے ہوں، کاریں اور موٹر سائیکلیں چھینتے ہوں اور گولیاں چلا دیتے ہوں، اور پولیس اس نیٹ ورک کو نہ جانتی ہو؟ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پولیس اس کے باوجود کارروائی نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس تھانے دار کے اوپر کی پولیس کا اور انتظامیہ کا اور سیاسی لوگوں کا دباؤ ہے، ورنہ وہ پوری طرح وہ تھانے دار ملوث ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ تھانوں کو اس پر مجبور کرنا کہ وہ اپنا فرض ادا کریں اور اسٹریٹ کرمنلز کو پکڑیں، یہ ظاہر ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس شہر کے اسٹیک ہولڈر ہیں۔ اس لیے ہم نے پہلے فیز میں 50 کے قریب تھانوں کے اوپر احتجاج اس کا فیصلہ کیا ہے، 6 مارچ کو ہم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کے فیز میں تمام تھانوں، ایس ایس پی کے آفیسز، اور پھر اس کے بعد ڈی آئی جی اور پھر پولیس کے ہیڈ کوارٹر، آئی جی کے دفتر کے اوپر جو ہے وہ ہم احتجاج کریں گے۔ اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ ان جوانوں کو ان کا قصور کیا ہے کہ جن کو دن دہاڑے جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے؟ ویسے ہی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے۔ آج کے الیکٹرک نے 2 روپے 99 یعنی 3 روپے
فیول ایڈجسٹمنٹ کی چارجز میں بجلی کی قیمت بڑھانے کا اعلان کیا ہے. ایک طرف عمران خان صاحب بجلی کی قیمت کم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اور دوسری طرف کراچی کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے کہ یہاں بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے. میں اس موقع پر یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو ویک قسم کے عمومی قسم کے اعلانات ہیں اس سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی. واضح اور متعین طور پر پرائم منسٹر یہ بات بتائیں کہ وہ مین ٹیرف میں کتنی کمی کا اعلان کر رہے ہیں تاکہ اس کا امپیکٹ ہر ایک کے اوپر آئے. اور جس طرح کے الیکٹرک کی منمانی یہاں پر چل رہی ہے اور نیپرا کی سپورٹ سے یہ پیسے بڑھتے ہیں, اس سلسلے کو بھی رکنا چاہیے اور کراچی کے عوام بھی اسی پاکستان کا حصہ ہیں اور یہ سلسلہ ختم کر کے یہاں کے ٹیرف میں بھی کمی کی جائے. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت مجموعی صورتحال ہے, ابھی تو K4 منصوبہ یعنی گرمیاں آ رہی ہیں اور پانی کا مسئلہ بحران آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور رمضان المبارک بھی بالکل قریب ہے اور شدید گرمیاں استقبال کریں گی اور ایسی صورتحال میں سردیوں کے موسم میں پانی کی سپلائی کا نظام بدترین ہے تو گرمیوں میں کیا حال ہوگا. اور جو پروجیکٹ K4 کا تھا اس پروجیکٹ میں جو 65 کروڑ گیلن کا پروجیکٹ تھا وہ 26 کروڑ گیلن پہ کر دیا وفاقی حکومت نے. اعلان 65 کا کیا اور سب چیزیں تیار ہو گئیں اور اس کے بعد جا کر انہوں نے اس کو 1/3 تقریباً کر دیا اور اس میں سے بھی اب اطلاعات مل رہی ہیں کہ اب 26 کروڑ گیلن کا نہیں صرف 13 کروڑ گیلن کا یہ منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم اپنی حکومت کے دوران کوئی ایک چیز کر کے چلے جائیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ 13 کروڑ گیلن کا کام بھی جس طرح سے یہ کام چل رہا ہے اور کراچی کے ساتھ جال سازی ہو رہی ہے جو وفاق اور صوبہ دونوں کر رہے ہیں تو یہ 13 کروڑ گیلن کا کام بھی نہیں ہو سکے گا. یہ بدترین رویہ ہے کراچی کے ساتھ وفاقی اور صوبائی حکومت کا کہ شہریوں کو پانی نہیں دے رہے ہیں. 1% پانی کا اضافہ کرنا ہے, سینکشن کرنی ہے اور نہ وفاقی حکومت اس کے لیے کچھ کر رہی ہے. پچھلے دنوں CM صاحب یہاں آئے تھے تو انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ 650 یعنی 65 کروڑ گیلن کا پروجیکٹ بنایا جائے اور پانی لانا ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم CM کو اب یاد دلاتے ہیں کہ آپ کا اعلان ایک طرف, لیکن اب تو جو پانی ہمیں ملنا چاہیے تھا پہلے 1/3 کیا گیا ہے اور اب تو اس کو 5واں اور 6واں حصہ کر دیا گیا ہے. تو اس لیے اب یہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کا صوبہ ہے, ان کا شہر ہے اور انہیں اس شہر سے یہ تاثر ختم کرنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی جو مستقل کراچی کے شہریوں کے ساتھ ایک ناروا سلوک کرتی ہے اس کو اپنے صوبے کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں. جب بھی کوئی پروجیکٹس ہوتے ہیں یا مجموعی طور پر انہیں کوئی پرفارمنس دینی ہوتی ہے تو اب یہ آزمائش کا وقت ہے کہ CM آگے بڑھیں اور 65 کروڑ گیلن کے اس پانی کے پروجیکٹ کو پورا پروجیکٹ بنوانے میں اپنا کردار ادا کریں. ورنہ ظاہر ہے کہ اس وقت تک تو یہی صورتحال ہے کہ وفاق ہو یا صوبہ کراچی کے پانی کا مسئلہ بھی حل نہیں کر رہے. کے الیکٹرک کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, گیس کا بحران آپ کے سامنے ہے. اسی طرح ماس ٹرانزٹ پروگرام کے اوپر عمل نہیں ہو رہا اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کراچی سرکولر ریلوے جس کا افتتاح وزیر اعظم صاحب کر کے گئے تھے اس کے اوپر کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے. اب افتتاح کیے ہوئے بھی تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے تو اب یہ صرف اعلانات, جعلی افتتاح اور کل اخبارات کے اندر اشتہار چھپے ہیں کہ وزیر اعظم کا 650 ارب روپے کا کراچی پیکیج. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1100 میں سے 650 یہ بقیہ کہاں چلے گئے؟ یہ جب مرضی آئے آپ 650 کر دیں, جب مرضی آئے آپ 162 کر دیں, جب چاہیں آپ 1100 کر دیں. یہ بے وقوف کراچی کے لوگ ہی ملے ہیں ان سب لوگوں کو, ظالموں کو, کہ جو چاہو سلوک کرو, جس نے چاہے نمبر بتا دو. ہم کچھ بھی نہیں کرو, نہ وفاق کچھ دے نہ صوبہ کچھ دے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ یہ کھلواڑ اب ختم ہونا چاہیے. اسی لیے جماعت اسلامی مسلسل ان تمام ایشوز پر تحریک چلا رہی ہے. جہاں ہم نے بلدیاتی قوانین کے خلاف طویل دھرنا دیا اور سندھ حکومت سے اپنے مطالبات بڑی حد تک منوائے اور جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں اس کے اوپر ہمارے مذاکرات کا عمل بھی جاری ہے اور ہم کسی ایک چیز سے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن جو چیزیں طے ہو گئی ہیں اس پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح واٹر بورڈ کے چیئرمین کا اعلان وفاقی صوبائی کابینہ نے کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میئر جو بھی ہوگا وہ چیئرمین ہوگا واٹر بورڈ کا, اسی طرح انہوں نے یونیورسٹی کا KMDC کا اعلان کیا ہے, طلبہ یونین کا اعلان کیا ہے. بالکل اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم اور صحت کے جو شعبے تھے ان کو باقاعدہ اسمبلی کے اگلے اجلاس میں پیش کریں اور ان کو تو فوری طور پر واپس لیا جائے.
جہاں تک اس کمیٹی کا تعلق ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں کے ساتھ مل کر بنی ہے تو ٹھیک ہے، یہ ایک پروسیس ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے، لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ کیے گئے جو معاہدے کے مطابق اگر انہوں نے ترامیم پیش کی ہیں تو ان کو فوری طور پر منظور ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ صرف اتنا سا نہیں ہے کہ کچھ قوانین میں ترمیم کر لی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں جس میں سر فہرست مردم شماری کا معاملہ ہے، مردم شماری کا سبجیکٹ وفاق کا سبجیکٹ ہے، اور وفاقی حکومت نے جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی کیا تھا، یہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے، اور اس کے بعد جو نیا طریقہ یہ طے کر رہے ہیں مردم شماری کا وہ بھی فراڈ ہے، اور وہ دوبارہ سے وہی کام کر رہے ہیں کہ ہماری گنتی یہ پوری نہیں کریں گے، اور جو لوگ 40 50 30 20 سال سے یہاں پر رہتے ہیں ان کو یہاں پر نہیں گنا جائے گا، اور ان کے مستقل پتے کی بنیاد پر ان کی کاؤنٹنگ وہاں ہوگی، اور انفراسٹرکچر وہ یہاں کا یوز کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور کراچی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ایسے سارے لوگ کراچی کا ایک سرمایہ ہیں، سب یہاں مل کر رہتے ہیں، سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، تو جو جہاں رہتا ہے وہاں اس کو گننا چاہیے، اسی کے حساب سے وسائل صوبوں کو ملنے چاہیے اور اسی کے حساب سے نمائندگی ہونی چاہیے۔ ہماری آبادی پر یہ ڈاکہ بھی وفاقی حکومت مار رہی ہے جس میں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی شامل ہیں، اور ایم کیو ایم اپنی پوزیشن کو کلیئر بھی نہیں کرتی ہے۔ کوٹا سسٹم پر غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے، لیکن یہ جواب نہیں دیتے اس بات کا۔ جو لوگ کراچی کے چیمپئن بنے رہے اتنے عرصے تک وہ کراچی کی تباہی کے اقدامات میں پوری طرح سے شریک ہے وفاقی حکومت میں، اور جو سیاست بازی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ گنتی پوری کی جائے، عدم اعتماد لائی جائے، یہ 4 بندے بلیک میل کریں گے، دوسری پارٹی سے رابطہ کریں گے، دوسرا تیسری پارٹی سے رابطہ کرے گا، اپنے ریٹ بڑھائیں گے اور پھر بڑھے ہوئے ریٹوں کے مطابق کام کریں گے۔ کراچی کے عوام کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ کراچی کا مینڈیٹ ہمیشہ وڈیروں کے درمیان، جاگیرداروں کے درمیان بکتا رہا ہے، اور اس مینڈیٹ کا سودا یہاں کے لوگ کرتے رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان کا مسئلہ یہ عدم اعتماد کی تحریک اور چہروں کی تبدیلی نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو پورا مافیا مسلط ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو اور چاہے وہ جاگیرداروں کا ہو یا بیوروکریسی کا ہو یا طاقتور عناصر کا ہو، یہ ایک مافیا ہے جو اپنے اپنے اداروں کو بھی بدنام کرتا ہے اور وہ پوری طرح سے موجود ہوتا ہے۔ یہ لوگ اچھل کر دوسری پارٹی میں آتے ہیں، اس کی حکومت بن جاتی ہے، وہ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، اس کی حکومت بن جاتی ہے، اور پاکستان کا نظام تبدیل نہیں ہوتا۔ اس لیے نان ایشوز میں اس وقت مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پوری قوم کو لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں اور اصل ایشو کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس شہر کراچی میں رہتے ہوئے، یہ شہر پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، یہ منی پاکستان ہے، اس میں پورے پاکستان کے رہنے والے لوگ رہتے ہیں، اور یہ شہر اس لحاظ سے بڑا اس کا اعزاز ہے کہ اگر آپ کمیونٹیز کو دیکھیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کو دیکھیں، تو پاکستان کی تقریباً تمام زبانیں بولنے والے لوگوں کی سب سے بڑی تعداد اس شہر کراچی میں رہتی ہے۔ اس لیے یہ گلدستہ بھی ہے، اس کی خوبصورتی بھی ہے، اس لیے اس کے حقوق کی بات جب ہم کرتے ہیں تو تمام لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے ان تمام چیزوں پر اگر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا اور لوگ جو ہے وہ میوزیکل چیئر گیم میں شریک ہو کر اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں، اس وقت جماعت اسلامی عوام سے رابطہ کر کے عوام کے حقوق کی بات کر رہی ہے۔ ہماری رابطہ عوام مہم جاری ہے، اور اس میں ہم نے طے کیا تھا کہ ہم ہر گھر کے اوپر دستک دیں گے۔ اس وقت تک ہم نے جب کل جائزہ لیا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم نے اس پوری کیمپین کے دوران پچھلے 1 سے 1.5 ہفتے میں 5 لاکھ گھروں پر رابطہ کیا ہے، اور اس وقت جو اعداد و شمار کے مطابق جو گنتی اس وقت کی آفیشیل موجود ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ درست اس طرح نہیں ہے خانہ شماری میں، تو 27 لاکھ گھر کہلاتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے پھر کل فیصلہ کیا کہ ہم اس رابطہ عوام مہم کو آگے بڑھائیں گے، اس میں توسیع کر رہے ہیں، اور ایک ایک گھر تک دستک دیے بغیر اور ایک ایک گلی میں جائے بغیر یہ کیمپین ختم نہیں ہوگی۔ اور 20 مارچ کو کراچی کارواں اس شہر میں نکالا جائے گا، جس میں کراچی کے تمام ایشوز اور خاص طور پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، اسٹریٹ کرائمز، لوگوں کا قتل، نوجوانوں کے جو ہے وہ مال اور املاک، اور ہماری ماؤں بہنوں کا عدم تحفظ، ان تمام ایشوز کے اوپر ہم یہ کارواں نکالیں گے 20 مارچ کو۔ تو اس طرح 6 مارچ کو انشاءاللہ تھانوں کے باہر احتجاج ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ادارہ نور حق میں اور جماعت اسلامی کے تمام ڈسٹرکٹ آفیسز میں لوگوں کی قانونی مدد کرنے کے لیے ایک سیل قائم کر رہے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی موبائل چھنتا ہے، اگر کسی کی کوئی نقدی چھنتی ہے، اگر کسی کے پر کوئی گولی چلتی ہے، اور کسی کی گاڑی، موٹر سائیکل
اور کار چھینی جاتی ہے اور اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی، تو ہم ادارہ نور حق میں اپنا ایک جو پبلک ایڈ کمیٹی کے تحت ایک سیل قائم کر رہے ہیں کہ عوام کراچی کے یہاں رابطہ کریں اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے آفیسز میں رابطہ کریں، تاکہ تھانوں کے اندر ایک طرف تو لوگوں کی چیزیں چھینی جائیں اور دوسری طرف ان کی رپورٹ بھی درج نہ ہو اور ایف آئی آر بھی نہ کٹے، اور یہ تھانے دار اور پولیس چاہے کہ بس یہ معاملہ مک جائے، اور پھر لوگ اس لیے بھی اپنی بہت ساری چیزوں کی رپورٹ نہیں کرواتے کہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہمارا مال چلا گیا، ہمارا موبائل چلا گیا، اور دوسری طرف جو ہے اب پولیس ہمیں تنگ کرے گی۔ تو اگر پولیس آپ کو تنگ کرتی ہے تو ابھی انشاءاللہ جو ہمارے بس میں ہوگا، قانونی، جمہوری، آئینی طریقے سے ہم عوام کی آواز بنیں گے، اور لوگ جماعت اسلامی کے دفاتر میں رابطہ کریں، ہماری پبلک ایڈ کمیٹیوں سے رابطہ کریں، اور جس کے ساتھ بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اور پولیس رسپانس نہیں دیتی ہے تو وہ جماعت اسلامی سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی آواز بنیں گے اور آپ کے لیے تمام قانونی اور جمہوری طریقوں کو استعمال کریں گے۔ آپ سب حضرات کا تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیوں کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں، شارٹ مارچ کریں، احتجاج کریں، لیکن میں نے تو اپنی گفتگو کے بالکل آغاز میں یہ بات کہی ہے کہ سندھ حکومت کو بہرحال اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ لانگ مارچ کرتے ہیں، آپ کا جمہوری حق ہے، آپ پارٹی ہیں، ہر پارٹی یہ کام کر سکتی ہے، لیکن جہاں آپ کی پرائم ذمہ داری ہے، جہاں پر آپ حکومت میں ہیں، وہاں اگر لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہو کہ لوگ روز مر رہے ہوں، ان پر گولیاں چلائی جا رہی ہوں، ان کی چیزیں چھینی جا رہی ہوں، اور سڑکوں کا مسئلہ ہو، پانی کا پرابلم ہو، اور سیوریج کا گندگی پھیلی ہوئی ہو، تو پھر یہ سوال آپ سے بنتا ہے کہ آپ مارچ بے شک کریں، لیکن جو کراچی ہے یا پورا صوبہ سندھ ہے، اور وہاں کی تعلیم کی اور وہاں کی صحت کی اور وہاں کے سیوریج کی اور وہاں کے پانی کی اور وہاں کی سڑکوں کی اور لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، جو حالات ہیں، اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا، ورنہ پھر آپ کی بات میں کیا وزن ہے؟ حکومت کے بل پر تو آپ جتنے چاہیں جو ہے وہ مارچ کر لیں، لیکن جو جواب آپ کو یہاں دینا ہے وہ یہاں دینا پڑے گا۔ بالکل، ہمارے اس معاہدے میں تو بہت واضح اور متعین طور پر یہ بات موجود تھی کہ ایک تو پی ایف سی ایوارڈ وہ قائم ہونا چاہیے جس کا اعلان حکومت نے کر دیا ہے، اور جو ترمیم وہ لے کر آئے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے، ہم نے ان کو ٹائم باؤنڈ کیا تھا کہ 30 دن کے اندر اندر جب بلدیاتی الیکشن ہو اس کے 30 دن میں آپ پی ایف سی قائم کریں گے، پروونشل فائنانس کمیشن، اور اس میں بلدیاتی اداروں کا ظاہر حصہ ہوگا، ان کی ممبرشپ ہوگی میئر سمیت تمام بلدیاتی اداروں کی۔ دوسری بات، ہم نے اس میں یہ بات واضح طور پر متعین طور پر لکھی ہے کہ اوکٹرائے ضلع ٹیکس میں 1999 کے جو شیئر کے مطابق بلدیاتی اداروں کو پیسے فراہم کیے جائیں گے۔ اور تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ تھی وہ یہ کہ موٹر وہیکل ٹیکس میں بلدیاتی اداروں کو شیئر دیا جائے گا، جو کہ 50-60 سال سے کراچی کو نہیں ملا ہے، اور بلکہ سندھ کے باقی ان کو بھی نہیں مل رہا ہے، تو یہ بھی انہوں نے اس کا حصہ بنایا ہے معاہدے کا، اور انہوں نے ترمیم میں بھی اس کو شامل کیا ہے۔ تو اس لیے جماعت اسلامی نے ایک کمپریہنسو معاہدہ کیا ہے، اور جن چیزوں کے حوالے سے ہماری رائے یہ ہے کہ ابھی ہمارا اتفاق حکومت سے نہیں ہوا تھا، ان سب چیزوں پر ہم اسٹینڈ بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں کو آئین کی آرٹیکل 140A کی اسپرٹ کے مطابق اس پر عمل درآمد کریں۔ دیکھیں، بہت ہی انپریڈکٹیبل ہے یہ جو ایٹیٹیوڈ مجموعی طور پر حکومت کا ہے، اس میں وہ ایک بات کرتے ہیں اور پھر اس پر قائم نہیں رہتے ہیں۔ مثلاً آپ کو یاد ہوگا تقریباً 1.5 مہینے پہلے بھی انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں کہا کہ ہم اضافہ نہیں کر رہے، جو کہ وہ ہر 15 دن کے بعد کرتے تھے، لیکن اس سے 2 دن کے بعد انہوں نے الگ سے ایک اسپیشل آرڈیننس جاری کر کے اضافہ کر دیا تھا۔ تو اگر پرائم منسٹر نے 10 روپے کم کیے ہیں تو اچھا کیا ہے، لیکن چند دن پہلے ہی تو 12 روپے بڑھائے تھے، تو یہ کمی جو ہے وہ تو 12 روپے میں سے 10 کم کر کے 2 روپے تو ابھی بھی پچھلے 15 دن کے حساب سے ہی بڑھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بجٹ تک قیمت نہیں بڑھائی جائے گی تو اچھی بات ہے، لیکن یہ جو منی بجٹ آتے ہیں اور ہر وقت جو بجٹ آتا ہے، آپ میں سے سب کو معلوم ہوگا کہ کھانے پینے کی چیزوں کی اس وقت کیا صورتحال ہے۔ جو خوردنی تیل ہے وہ اب اس کی قیمت 450 سے لے کر 480 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے، آج کی قیمت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔
تو آپ بتائیں کہ کسی ایک آدھ چیز کو علامتی طور پر آپ کم کر دیں اور سوچیں کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو بنیادی طور پر کچھ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے اگر آپ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. اگر آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ فیس سیونگ کے لیے کچھ اقدامات کر دیں تو وہ آپ نے کر دیے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ اس طرح سے مہنگائی کے اوپر اور بے روزگاری کے اوپر اور غربت کے اوپر نہیں آئے گا کہ اس میں کمی ہو. اس کے لیے عملی طور پر پورے پیکج کے ساتھ اقدامات کرنے ہوں گے جو ظاہر ابھی حکومت کی طرف سے نظر نہیں آ رہے. ظاہر ہے اس پہ جماعت اسلامی کا موقف بالکل واضح ہے. ہم اس قانون کو تسلیم نہیں کرتے. یہ قدغن نہیں لگانی چاہیے میڈیا کے اوپر، اور اس کے اوپر جو ہے اس کی آواز بند کرنے کی جو بھی کوشش کی گئی ہے. آج یہ حکومت جو پچھلی جب اپوزیشن میں تھی تو اس کے خلاف بات کرتے تھے عمران خان صاحب بھی، پی ٹی آئی بھی، اور آج یہ حکومت میں تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھ سکے. تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف بھی ہیں. جماعت اسلامی کی مرکزی شورا کا اجلاس ہوا تھا، اس نے اس کے خلاف قرارداد بھی منظور کی ہے. کل تمام وہ جو کمیٹی بنی ہے جس میں میڈیا کے بڑے ہاؤسز کے لوگ شامل ہیں، انہوں نے کل سراج الحق صاحب سے ملاقات بھی کی ہے، اور سراج صاحب نے، امیر جماعت اسلامی پاکستان نے واضح طور پر اس کو مسترد کیا ہے. تو جماعت اسلامی کا بالکل واضح اس میں موقف ہے کہ یہ ہم اس قانون کو تسلیم نہیں کرتے. یار دیکھیں، میں ظاہر نجومی کے طور پر پیشن گوئی تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے حساب سے اب جو یعنی کے پی میں اس وقت ایک فیز ہو چکا ہے بلدیاتی انتخاب کا، دوسرا بھی ہونا ہے مارچ کے اینڈ میں. اسی طرح یہاں صوبہ سندھ میں بھی مئی میں یا جون میں جو ہے وہ انتخابات متوقع ہیں اور اس کو ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اور اسی طرح پنجاب میں بھی اناؤنس ہوا ہے. تو یہ پولیٹیکل گورنمنٹس اپنے آپ کو جمہوری تو کہتی ہیں، لیکن یہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ انتخابات نہ کروائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس طرح دباؤ بن چکا ہے کہ انتخاب ان کو کرانے پڑیں گے. جہاں تک یہ جو اچھل کود چل رہی ہے، یہ تقریباً ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب حکومت کے 2-3 سال ہو جاتے ہیں تو پارٹیز جو ہیں وہ یہ کام شروع کر دیتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اپوزیشن پارٹیاں یہ کام کریں تو حکومت بھی یہ کام شروع کر رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس اچھل کود سے پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ ہوگا. یہ ایک پوائنٹ اسکورنگ، یہ فیس سیونگ اور یہ سب کام وہ ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ کچھ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. ایسے موقع پر وہ جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں، یا وہ جاگیردار طبقہ ہوتا ہے، یا وہ الیکٹیبل ہوتے ہیں جن الیکٹیبلز کی بنیاد پر یہ پورا سیاسی نظام برباد ہو کر رہ گیا ہے، ان الیکٹیبل کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. اب آپ کو میں نے بتا ہی دیا اس ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہمارے اس شہر سے مینڈیٹ لینے والی پارٹیوں نے ہمیشہ ان مواقع کا فائدہ اٹھایا ہے، اور انہوں نے اس مینڈیٹ کو ایسے موقعوں پر استعمال کر کے اپنی سیٹوں کو فروخت کیا ہے، جس سے کراچی کے عوام کا تو آج تک کوئی بھلا نہیں ہوا. ہر دور میں جب بھی یہ بحران اٹھتا ہے ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کے اور اس کے ریٹ بڑھتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ اللے تللے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس پوری اچھل کود کا پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ ہے. جب تک نظام کی تبدیلی نہیں ہوگی، جب تک سیاسی عمل طاقتور لوگوں سے، جاگیرداروں سے، وڈیروں سے، سرمایہ داروں سے پاک نہیں ہوگا، جب تک ریفارمز نہیں ہوں گی انتخابات میں، جب تک جو ہے وہ طاقتور عناصر کی طاقتوری موجود رہے گی، جب تک پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چاہے عدم اعتماد کی تحریکیں آ جائیں، چاہے شارٹ ٹرم میں حکومت چلی جائے، چاہے لانگ ٹرم میں حکومت چلی جائے. اس لیے جینون تحریک کی ضرورت ہے، اور عوام کو بھی اب جینون قوتوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے جو عوام کے اندر رہتے ہوں، عوام کی بات کرتے ہوں، اپنے ایک نظریے کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، اور عوام کے ریلیف کے لیے ایک بڑی جد و جہد کر سکتے ہوں. ورنہ اس طرح کی چیزوں میں ہمارا وقت صرف ٹی وی پہ بیٹھ کر ضائع ہوتا ہے، ملتا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، شکریہ.